بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، تعویذوں کا حکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام کے فتووں کی روشنی میں ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان تعویذوں کا پہننا تعویذ اور صاحب تعویذ کے احوال اور نوعیت کے مطابق یا تو شرک اکبر ہے یا شرک اصغر۔ اس حکم میں کوئی قابل اعتبار اختلاف نہیں ہے، اور اگر آپ تعویذ شرک اکبر ہوتا ہے یا شرک اصغر ہوتا ہے جاننا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، البتہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے مرتب تعویذوں کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ ممنوع تعویذوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے تعویذ لٹکانا پہننا جائز ہیں۔ ان علماء میں سعید بن مسیب، عطا، ابو جعفر باقر اور امام مالک رحمہ اللہ ہیں، لیکن اکثر صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کریم اور مسنون دعاؤں کے تعویذ بھی لٹکانا یا پہننا جائز نہیں۔ ان علماء میں سیدنا ابن مسعود، ابن عباس، حذیفہ، عقبہ بن عامر اور ابن عکیم رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں، اور دور حاضر کے علماء میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں کہ جو قرآن اور مسنون تعویذوں کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم ان دونوں کے دلائل کو دیکھتے ہیں اور یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کے دلائل ٹھیک ہیں اور کون سی بات ماننی چاہیے اور کس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے تعویذوں کو جائز کہنے والوں کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا اور رحمت ہے۔ اس کے جواب میں ہر طرح کے تعویذوں کو ناجائز کہنے والوں کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت مجمل ہے، یعنی اس میں طریقہ شفا اور علاج نہیں بتایا گیا، بلکہ قرآن سے علاج کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے تعویذ لٹکانے کے بارے میں کچھ بھی وارد نہیں، بلکہ صحابہ کرام سے بھی اس سلسلہ میں کچھ وارد نہیں ہوا۔ دوسری دلیل ان تعویذوں کو جائز کہنے والوں کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ہے جو کہ بہقی میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ممنوع تعویذ وہ ہیں جو بلا نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، نہ کہ بلا نازل ہونے کے بعد۔ اس کے جواب میں ہر طرح کے تعویذ کو ناجائز کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بھی مجمل ہے، اس میں قرآن کے تعویذ کی صراحت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ذکر ہے کہ ممنوع تعویذ وہ ہے جو بلا نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، نہ کہ بلا نازل ہونے کے بعد۔ چونکہ ان کا قول بھی محتمل ہے، یعنی غیر صریح ہے، اور قرآنی تعویذات کو پہننے اور لٹکانے کی وضاحت نہیں، اس لیے مناسب نہیں کہ اس روایت کی بنا پر ان کی طرف قرآن کے تعویذات کا جواز منسوب کر دیا جائے۔ تیسری دلیل قرآنی تعویذات کو جائز کہنے والوں کی سیدنا عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں دعائے فضا لٹکا دیتے تھے، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کلام تام کی، اس کے غضب اور عقاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور ان کے میرے پاس آنے سے۔ ناظرین اکرام، عبداللہ بن عمر سے مروی اس عمل کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق کے مدلس ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں، جس کے لیے آپ سلسلہ احادیث صحیحہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے کوئی بھی روایت کسی اور سند سے بھی نہیں ملتی۔
ناظرین اکرام، شیخ محمد حامد الفقہی عبداللہ بن عامر کے اس عمل پر کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے گلوں میں یہ دعا لٹکا دیا کرتے تھے، تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کراتے تھے اور چھوٹے بچوں کے لیے تختی پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تختی ان کے گلے میں دعا یاد کرنے کے لیے لٹکاتے تھے، نہ کہ تعویذ کی حیثیت سے، اور تعویذ کاغذ پر لکھا جاتا ہے نہ کہ تختی پر۔ اس کے علاوہ بڑے بچوں کو یہ دعا یاد کرانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، نہ کہ گلے میں لٹکا لینا چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، ہر طرح کے تعویذوں کو ناجائز کہنے والوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فساد کا سد باب شرعی طور پر واجب ہے، تاکہ شرکیہ تعویذ قرآنی تعویذوں کے ساتھ اس درجہ خلط ملط نہ ہو جائیں کہ شبہ کی وجہ سے شرکیہ تعویذوں سے بھی روکنا مشکل ہو جائے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے شیخ حکمی فرماتے ہیں، بلا شبہ ان قرآنی تعویذوں کو بند کرنا ہی لوگوں کے غلط عقیدے کو روکنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے، خاص کر دور حاضر میں، کیونکہ صحابہ اور تابعین نے جب اپنے صاف ستھرے اور مقدس زمانے میں اسے مکروہ سمجھا، جبکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ کی مانند قائم تھا، تو اس پرفتن زمانہ میں ان تعویذوں کو مکروہ قرار دینا زیادہ بہتر اور واجب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ تعویذ کا کاروبار کرنے والے اس رخصت کے چور دروازے سے حرام کاریوں تک پہنچ چکے ہیں، اور قرآنی تعویذوں کو ان حرام کاریوں کا بہانہ اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ تعویذوں کے اندر ایک آیت یا چھوٹی سی سورت یا صرف بسم اللہ وغیرہ لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے نیچے شیطانی طلسمات بنتے ہیں، جسے صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو ان کی کتابوں سے واقف ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ ان کے تعویذ بنانے کے طریقے اور شیطانی طلسمات کو کیسے لکھتے ہیں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم نے ایک ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ لوگ شیطانی اور ابلیسی طریقوں سے لکھے ہوئے تعویذ کو قرآنی تعویذ ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں کو توکل علی اللہ سے پھیر کر ان لکھے ہوئے طلسمات سے جوڑ دیتے ہیں، بلکہ اکثر تعویذ والے عوام الناس کو ہراساں کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ مثلاً وہ شخص جو تعویذوں کا کاروبار کرتا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اس کا پرستار ہے تو وہ اس شخص کا مال کھانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس سے کہتا ہے، دیکھو تمہارے اہل و عیال یا مال یا خود تمہارے اوپر مصیبت آنے والی ہے، یا یہ کہتا ہے کہ تم پر جنوں کا سایہ ہے، اور اس کے سامنے شیطانی وسوسہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے مسئلے کو پوری طرح سمجھ چکا ہے، اسے اس سے بہت زیادہ ہمدردی ہے اور وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ ناظرین اکرام، جب اس سادہ لوح شخص کے دل میں خوف و ہراس پوری طرح بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے منہ موڑ کر دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اس مکار سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ مصیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے۔ گویا نفع اور نقصان کا وہی مالک ہے۔ اب اس لٹیرے کی امیدیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں اور اس کی لالچ بھری نگاہ اس مال پر پڑتی ہے جو وہ آدمی خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اتنا مال دے دو تو میں تمہارے لیے اتنی لمبی اتنی چوڑی تعویذ لکھ کر دیتا ہوں۔ پھر وہ اس تعویذ کی خصوصیات بتاتا ہے اور ان امراض کی نشاندہی کرتا ہے جن کے لیے وہ تعویذ مفید ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر وہ اس تعویذ میں اپنے شیطانی طلسمات کے ساتھ کچھ قرآنی آیتیں بھی لکھتا ہے، اور پہننے والا ناپاکی کی حالت میں بھی اسے پہنے رہتا ہے۔ چھوٹی بڑی ہر طرح کی نجاست ہوتی رہتی ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
وہ کسی بھی چیز سے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم کسی دشمن اسلام نے کتاب اللہ کی ایسی بے حرمتی نہیں کی ہوگی جس طرح اسلام کے دعوے دار کر رہے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔